میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں نے اپنی سانسیں بحال کی اور بیٹھک کے دروازے پر بڑی قفل کو آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بالا سویا نہیں تھا، وہ میرے انتظار میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میری ہانپتی کانپتی کیفیت پر وہ پریشان ہو گیا۔ صاحب خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ سرگوشی میں فکر مندی سے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر میں لباس تبدیل کرنے لگا۔ اگلے روز میں نے ذیشان کو اپنی شب گزشتہ کی رپورٹ دی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ غیر یقینی نظروں سے چند ثانیے میرے چہرے کی طرف تکتا رہ گیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رزیل سلطان جہازیب سیٹھ عسکر خان کو کسی بات پر بلیک میل کیے ہوئے ہے۔ چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے پرخیال لہجے میں کہا، ہاں مگر باوجود کوشش کے میں یہ نہ جان سکا کہ آخر وہ کس بات پر اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، عمران صاحب تم اب محتاط رہنا، ابھی کچھ روز تک سلطان کی کوٹھی کا رخ ہرگز مت کرنا۔ وہ مجھ سے تشویش لہجے میں بولا۔ ہاں ظاہر ہے، اب دیکھتے ہیں سلطان کیا کرتا ہے، میں نے اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اب کیا کرنا ہے سوائے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے؟ ذیشان نے استزائیہ مسکراہٹ سے کہا۔ یار ذیشان، کیا صبا کو اپنے باپ کی مجبوری کا علم ہوگا جس کی وجہ سے اس کا باپ سلطان جہازیب کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے؟ میں نے اچانک سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تو ہوگا، جبھی تو صبا نے جمشید جیسے لنگور سے شادی کے لیے سر جھکا دیا ہے، اور ویسے بھی تم نے بھی تو صبا کو کریدنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اس موضوع سے اعتراض برتا تھا۔ ذیشان نے جواب دیا۔ ہاں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبا کو بھی سب کچھ معلوم ہے، ویسے اس بیچاری کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک مشرقی لڑکی کی طرح اپنے باپ کی کسی مجرمانہ مجبوری پر سر جھکا دیا۔ میں ایک بار پھر صبا کو کریدنے کی کوشش کروں گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایسا بھول کر بھی نہ کرنا بڑی، ذیشان نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ابھی یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑنے دو، تم بتاؤ تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ مجھے اچانک یاد آیا۔ ہاں میں نے صبا اور جمشید کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی، میرا خیال ہے صبا اس کے ساتھ کہیں باہر آتی جاتی نہیں ہے۔ میں نے ایک پرسوچ ہنکاری بھری، اس کے بعد واپس لوٹ آیا۔ ذیشان کے منع کرنے کے باوجود میں نے صبا سے ایک ملاقات اور کرنے کی ٹھانی، کیونکہ اس بار اسے اعتماد میں لینے کے لیے میرے پاس بہت سی باتیں تھیں۔ چنانچہ اب ایک بار پھر میں صبا سے ایک اور ملاقات کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک روز اچانک فون کی گھنٹی بجی، میں اس وقت گھر میں تنہا تھا۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگا کر کہا۔ آپ کیپٹن عمران صاحب ہیں؟ دوسری جانب سے صبا کی مترنم آواز پر میں چوکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ شاید میری بہن سلطانہ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب میں نے اسے بتایا کہ وہ اماں کے ساتھ پڑوس میں گئی ہوئی ہے تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، عمران صاحب میں نے آپ ہی سے بات کرنی تھی۔ میں اس کی بات پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ دوسری طرف لہجہ بھر خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ جی کہاں اور کب بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا۔ آپ اپنا وقت بتائیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ آج شام 5 بجے میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں؟ وہ بولی۔ ہاں آ جاؤں گا۔ کیا آپ کے پپا سے بھی ملنا ہوگا؟ کسی خیال کے تحت میں نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ آپ پلیز آ جائیے گا، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ آئیں گے نا؟ اس کے لہجے کی التجا نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، تاہم میں نے اس سے آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ٹھیک 5 بجے میں سارنگ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے موجود تھا۔ صبا نے شاید چوکیدار کو پہلے ہی میرے آنے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا، اس لیے وہ مجھے سیدھا اندر لے گیا اور شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ صبا نمودار ہوئی، میں نے کھڑے ہونا چاہا۔ اس نے مسکرا کر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب گہرے تاثرات تھے، وہ کچھ مضطرب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ کیا پئیں گے آپ، کافی یا کولڈ ڈرنک یا سافٹ ڈرنک؟ نو تھینکس، اس کی ضرورت نہیں، میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ خیریت تو ہے صبا، آپ نے مجھ سے کوئی خاص بات کہنا تھی؟ میں نے فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے پوچھا۔ وہ چند ثانیہ عجیب سی خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، یوں جیسے بے موسم کے مہینے میں آسمان سے بھادوں برس پڑے۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ ارے آپ تو رو دیں، پلیز روئیے مت، کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں، میں نے قدرے تفکر آویز لہجے میں کہا۔
اور پھر اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر میں نے اسے تھما دیا۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے رقت زدہ لہجے میں بولی، عمران صاحب کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ میں اس کے عجیب سوال پر بے طرح چونکا تاہم بولا، اگر آپ کا دل مجھ پر بھروسہ کرنے کو چاہ رہا ہے تو آپ بالکل مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میری بات پر وہ چند ثانیے اپنی رقت پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، عمران صاحب ہم ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ پورے خلوص کے ساتھ ہماری مدد کریں گے۔ دل کی گواہی سچی ہوتی ہے مس صبا، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ تاہم اس کے ہم کے صیغے پر میں نے پوچھا، آپ کی ہم سے مراد غالباً؟ میرا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی وہ میری ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، جی ہاں، ہم سے میری مراد میں اور میرے پاپا ہیں۔ مس صبا کیا بات ہے، آپ کس مشکل کا شکار ہیں؟ اچانک میں نے پوچھا۔ وہ چند ثانیے سوچتی رہ گئی، پھر لمبی گہری سانس لے کر بولی، عمران صاحب آپ وعدہ کریں کہ یہ بات آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں گے؟ میں نے کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تب وہ بتانے لگی، عمران صاحب در حقیقت آپ نے اس روز مجھے سلطان جہاں زیب کے بارے میں کچھ بتانا چاہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ اس کی مشکوک شخصیت کے حوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر میں اس وقت کترا گئی، مگر اب سوچتی ہوں شاید مجھے آپ سے اس روز ہی اس موضوع پر گفتگو کر لینی چاہیے تھی۔ وہ اتنا کہہ کر لہجہ بھر رکی۔ میں بدستور مستفرانہ نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ دوبارہ بولی، آپ کا کہنا درست تھا کہ سلطان جہاں زیب کچھ اچھی شہرت کا مالک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس سے رشتہ داری استوار کرنے پر مجبور تھے۔ کتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے اچانک کہا، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مجبوری کے باعث استوار کی جانے والی ایسی رشتہ داریاں آئندہ زندگی میں کس قدر مشکلات کا باعث بنتی ہیں؟ تو یہ اچھا نہیں کہ ابتدا میں ہی انسان ایسا قدم نہ اٹھائے کہ ہاں، یہی سوچ کر میں نے آپ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، ویسے میرے پاپا کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ خیر، آپ بے فکر ہو کر اور اس یقین کے ساتھ مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کریں کہ میں بھی انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں نے نہایت مخلصانہ لہجے میں کہا۔ اور وہ بتانے لگی، عمران صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے سلطان جہاں زیب سے کسی قسم کے بھی دیرینہ تعلقات نہیں ہیں۔ در حقیقت میں اور پاپا سلطان جہاں زیب کے اوباش فطرت بیٹے جمشید کی وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں اور کس مکس گیدرنگ پارٹی میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا پروپوزل میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت ہے، میں نے بری طرح اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ انتقامی کارروائی پر اتر آیا۔ میرے ابو سیٹھ اصغر کا اپنا کاروبار ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بزنس کی آڑ میں غیر قانونی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب جمشید کے والد سلطان جہاں زیب نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے میرے پاپا سے ملے تو پاپا نے جمشید کو دیکھتے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا۔ مگر چند روز بعد جانے کس طرح سلطان جہاں زیب نے پاپا کے خلاف غیر قانونی اسمگلنگ بارے جانے کس طرح تحریری اور تصویری ثبوت حاصل کر لیے اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے میرا رشتہ اس کے بیٹے جمشید کو ابھی بھی دینے سے انکار کیا تو وہ یہ سارے ثبوت FIA یعنی اینٹی کرپشن والوں کو دے دیں گے۔ عمران صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ اگر یہ سارے ثبوت اینٹی کرپشن یا FIA والوں کو مل جائیں تو وہ ہمارا کیا حال کریں گے۔ یوں میرے پاپا نے اس مسئلے سے مجھے بھی آگاہ کر دیا ہے اور یوں میں نے بھی سر جھکا دیا۔ وہ اتنی صراحت بتانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غم اور خوف کے ملے جلے آثار تھے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گیا۔ صبا مجھے یہ ساری حقیقت کیوں بتانے پر مجبور ہوئی؟ اس کا میں نے اس بات سے اندازہ لگایا جب میں نے رات سلطان جہاں زیب کی کوٹھی میں نقب لگا کر اس کے اور سیٹھ اصغر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور سیٹھ اصغر کو سلطان جہاں زیب کی طرف سے وعدہ خلافی کی شکایت ہوئی تو ضرور سیٹھ اصغر نے اپنی بیٹی صبا کو یہ بات بھی بتائی ہوگی۔ یوں یقیناً صبا نے فوراً سلطان جہاں زیب کی بدنیتی کا صاف اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ ثبوت ان کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ ساری عمر دونوں باپ بیٹی کو بلیک میل کر کے ان کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ تب میں نے صبا کو بھی مزید اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے اسے اپنی اس رات والی مہم جوئی کے بارے میں بلا کم و کاس بتا ڈالا۔ وہ یہ سب سن کر پہلے تو پریشان ہو گئی، پھر دوسرے ہی لمحے خوشی سے بولی، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں عمران صاحب۔ پلیز اگر آپ کسی طرح اس کمینے سلطان جہاں زیب کے قبضے سے وہ سارے ثبوت اڑا لائیں تو میں اس اوباش اور بدخصلت جمشید کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ ہاں میں کوشش کروں گا، میں نے کہا، مگر اس کے لیے پہلے مجھے ایک مربوط منصوبہ بندی اور کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، مگر اس کے ساتھ آپ کو مجھ سے ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا۔
اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ہولے سے پوچھا، کیسا وعدہ عمران صاحب؟ فقط اتنا کہ اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاپا کو غیر قانونی اسمگلنگ کا دھندا چھوڑ کر جائز راستے سے روزی کمانا ہوگی۔ میں نے نہایت پرمتانت لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا صبا کے حلق سے بے اختیار ایک طمانینت بھری سانس خارج ہوئی اور پھر وہ توصیفی لہجے میں مجھ سے بولی، عمران صاحب آپ واقعی ایک اچھے شریف اور فرض شناس آرمی افیسر ہیں۔ میں خود یہ چاہتی ہوں کہ پاپا یہ غیر قانونی دھندا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ بے فکر رہیں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاپا میری بات ہرگز رد نہیں کریں گے۔ آپ بس ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوا دیں۔ میں کوشش کروں گا مگر اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یکدم رضامند ہوتے ہوئے بولی تو میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، صبا صاحبہ پلیز صرف صبا کافی ہے۔ وہ اچانک میری بات کاٹ کر دلکش مسکراہٹ سے بولی۔ بے اختیار میرے مسکراتے ہونٹوں سے یہ نکل گیا، تو پھر آپ بھی مجھے صرف عمران کہہ کر مخاطب کریں۔ اس کے نرم گداز ہونٹوں پہ پھر مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ تب میں بولا، دیکھو صبا، در حقیقت میں سلطان جہازیب کے خلاف تمہارے پاپا کے مفاد کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خبیث سے وطن کے اہم اور وسیع تر مفادات کے لیے بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ غدار وطن ہے، اس کے دشمن ملک کے خطرناک ایجنڈوں سے خفیہ تعلقات ہیں۔ دولت کی خاطر اس نے بارہا اپنے ہی ملک کے بعض اہم ملکی دفاعی راز دینے کی ناکام کوشش بھی کی ہے، مگر افسوس اب تک نہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہاتھ آ سکا ہے اور نہ ہی وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکا ہے۔ میری بات پر صبا کے چہرے پر بھی جوش کی سرخی ابھری اور وہ بولی، تمہارا جذبہ واقعی قابل تعریف ہے۔ سلطان جہازیب جیسے غدار وطن کو واقعی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہوں؟ ہاں تم بہت کچھ کر سکتی ہو، میں نے فوراً کہا۔ تم ابھی جمشید اور اس کے باپ سلطان جہازیب کے ساتھ اس طرح چالاکی سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی رہو، بلکہ تمہارے پپا بھی اگر ذرا ہوشیاری سے کام لیں تو دونوں مسئلے بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ میں سن رہی ہوں، آپ کہتے رہیں، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ میں نے اس رات تمہارے پپا اور سلطان کی گفتگو سنی تھی۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد دوبارہ کہا، وہ خبیث تمہارے پپا کو بھی اپنے وطن دشمن مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر تمہارے پپا نے حامی نہیں بھری ہے۔ لیکن اگر تمہارے پپا اس کے ساتھ شامل ہونے کی حامی بھر لیں تو ہم سلطان جہازیب کے خلاف بآسانی جال بنا سکتے ہیں۔ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں، وہ بولی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پپا اس کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں گے۔ یہ سب ٹھیک ہے، پر میں نے جلدی سے کہا، تم سب سے پہلے اپنے پپا کو اعتماد میں لے کر اس ساری گفتگو سے انہیں آگاہ کر دو، اور اب میرا تم لوگوں سے ملنا جلنا مناسب نہ ہوگا۔ محض اشد ضرورت کے تحت ہی ہم خفیہ ملاقات کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ٹیلی فونک رابطہ ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ بالکل ٹھیک، ابھی پپا آنے والے ہیں، میں انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کر دوں گی۔ اپنے پپا سے بات کرنے کے بعد تم میرے موبائل پر مجھے آگاہ کر دیں، باقی باتیں فون پر ہی ہوا کریں گی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو وہ آخر میں میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، عمران صاحب آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ آپ سے مل کر پہلی بار مجھے یہ خوشگوار احساس ہوا ہے کہ میں نے آپ پر بھروسہ کر کے غلطی نہیں کی۔ اگین تھینکس۔ نو تھینکس، اٹس مائی ڈیوٹی، میں نے جواباً مسکرا کر اس کے معصوم اور حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لوٹ آیا۔ صبا سے میری ملاقات کافی حوصلہ افزا ثابت ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے میں اب سلطان جہازیب کے خلاف خفیہ مؤثر کارروائی کر سکتا تھا، لیکن باوجود اس کے مجھے احتیاط رہنے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ اس میں میری ہی نہیں بلکہ صبا اور اس کے پپا کی جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، کیونکہ سلطان جہازیب ایک عیار اور چالاک انسان تھا۔ وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کا عادی تھا، مگر سیٹھ اصغر چونکہ اس کی گرفت میں تھا، اس لیے سلطان کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو پہلے ہی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے، اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں سیٹھ اصغر کے ذریعے سلطان جہازیب کو پھانسنے کی کوشش کروں۔ میں نے اس دن ذیشان سے مل کر اسے یہ ساری حقیقت بتا دی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے کھلے دل کے ساتھ میری تعریف کرتے ہوئے حوصلہ افزائی بھی کی۔ عمران، قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہے، اب ہم ان دونوں باپ بیٹی کو سیڑھیاں بنا کر بآسانی سلطان جہازیب کی شہرت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ذرا محتاط ہو کر، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، مجھے صبا کے فون کا انتظار ہے، وہ آج رات اپنے پاپا کو ساری باتوں سے آگاہ کرے گی اور سیٹھ سے رابطہ کر کے بتائے گی۔ تمہارا خیال ہے سیٹھ اصغر اپنی بیٹی کے ساتھ تم سے تعاون کرنے پر رضامند ہو جائے گا؟
ذیشان نے پوچھا تو میرے ہونٹوں پر بے اختیار معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکل 100% یقین ہے مجھے، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی سلطان جہانزیب کے شکنجے سے اپنی گردن بچانے کی فکر میں ہے، بلکہ اس کی وعدہ خلافی اور میری اس روز کی شبینہ کارروائی پر وہ میری حکمت عملی پر بھروسہ کرے گا۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے سیٹھ اصغر ان ساری باتوں سے سلطان جہانزیب کو آگاہ کر دے اور پھر وہ پنجے جھاڑ کر تمہارے پیچھے پڑ جائے؟ ذیشان نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گا۔ اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو اس کی بیٹی صبا اپنے باپ کو ایسا خطرناک قدم اٹھانے بھی ہرگز نہیں دے گی۔ دیکھیں پھر صبا تمہیں کال کر کے اپنے باپ کا کیا عندیہ دیتی ہے، وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ پھر اس رات تقریباً 10 بجے کے قریب صبا کی بجائے سیٹھ اصغر موبائل پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بیٹے عمران، مجھے میری بیٹی نے سب بتا دیا ہے۔ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں اور تمہارا احسان مند بھی ہوں۔ انکل آپ بے فکر رہیں، اگر آپ کا ساتھ رہا تو میں نہ صرف سلطان جہانزیب سے آپ کے خلاف وہ سارے ثبوت حاصل کر لوں گا، بلکہ اسے بھی کیفر کردار تک پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، میں نے پختہ لہجے میں کہا۔ مگر بیٹے ذرا احتیاط کرنا، میری گردن اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ متوحش لہجے میں بولے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انکل، آپ اللہ سے دعا کریں، میں نے کہا۔ اور ہاں، آپ کی بیٹی صبا نے آپ سے ایک وعدہ بھی لیا ہوگا، میں نے آخر میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولے، ہاں بیٹا، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آئندہ غیر قانونی اسمگلنگ سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جاؤں گا۔ بس بیٹا، تم ایک بار مجھے اور میری بیٹی کو اس شیطانی چنگل سے چھڑوا لو۔ مجھے اپنے کیے کی بہت سزا مل گئی ہے۔ ویسے مجھے صبا بیٹی نے بتایا تھا کہ تم نے اس رات۔ پلیز انکل اس بات کو رہنے دیں، میں نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ اب آپ کو چالاکی سے کام لینا ہوگا، صبا نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ ہاں اس نے مجھے ساری بات سمجھا دی ہے بیٹا، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لیں، مگر اس طرح کہ اسے ذرا بھی شبہ نہ ہو کہ آپ چالاکی چل رہے ہیں۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں ایک بیٹی کے مجبور باپ کی بھرپور اداکاری کر کے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے انکل، پہلے یہ مرحلہ طے کر لیں اور مجھے فون پر رابطہ کر کے بتا دیجیے گا، پھر آگے کے لائحہ عمل سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں گا۔ عمران بیٹے، میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ تم اگر چاہتے تو مجھے غیر قانونی اسمگلنگ کے جرم میں فوراً اندر بھی کروا سکتے تھے، مگر اس کے برعکس تم نے ہماری مدد کرنے کی ٹھانی، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ اگر آپ نے سچی نیت کے ساتھ اسمگلنگ جیسے کبھی کاروبار سے توبہ کر لی ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کو بچانے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ کی گرفتاری سے آپ کی بیٹی بھی بلا وجہ مصیبت کا شکار ہو جائے گی، میں نے تشفی امیز لہجے میں کہا تو اس کی رکت امیز آواز ابری۔ تم نے تو واقعی میرا بیٹا بن کر مجھے سہارا دیا ہے، تم بے فکر رہو۔ نہ صرف میں اپنی ذاتی مفاد کی خاطر تمہارا ساتھ دوں گا، بلکہ سلطان جہانزیب جیسے غدار وطن کے خلاف بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک یہ وطن فروش کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتا میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہوئی نہ بات، بس آپ وہی کریں جو میں نے کہا ہے اور اس کے بعد فوراً مجھے آگاہ کر دیں، میں نے کہا۔ میں آج رات ہی اس سے جا کر ایک ملاقات کرتا ہوں، وہ بولے۔ اس کے بعد میں نے خدا حافظ کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ مجھے اب سیٹھ اصغر کی کال کا انتظار تھا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔